السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہم سب کو پڑھنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کریم ان کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے اللہ کریم ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ تشریف فرما ہوئے تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 مرتبہ ہم نے آمین سنی، لیکن جس بات پر آپ نے آمین کہی وہ ہمیں معلوم نہیں، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کس بات پر آمین فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر بیٹھنے کے لیے چڑھنے لگا تو پہلی سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے، اور انہوں نے مجھے یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جس بندے کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آئے اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو فرمایا سمجھیے کہ وہ رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے آپ کی امت میں سے وہ شخص جس کو ماں باپ میسر ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکے تو فرماوی وہ بھی جنت سے دور کر دیا گیا۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام پیغام لے کے آئے کہ اے محبوب، جس کے سامنے آپ کا نام آئے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اور آپ کا نام سن کر وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے تو فرمایا وہ بھی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 باتیں بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مکمل نصاب ہے۔ رمضان شریف آئے تو بندے کو چاہیے کہ کوشش کرے اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو فرمایا وہ رحمت سے دور ہے، اور حضور نے آمین کہا ہوا ہے۔ یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ماں باپ اگر ہوں اور بندہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو فرمایا وہ بھی رحمت سے اور جنت سے دور کر دیا گیا۔ جن کو ماں باپ میسر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور جتنا ہو سکے کریں۔ وہ اس دور جدید کی باتیں سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان کی طبیعت میں زبان میں جتنی بھی سختی ہو، بہرحال ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنا پڑے گی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ والدین کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا نرمی اختیار فرمایا کریں، آپ بھی بات کو سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں،
مطلب وہ آپ کی بولی میں کہتے ہیں جتھے سوئی اڑ جاوے مڑ اتھائی نہیں اڑونی، تھوڑا جہا تساں بھی کول اینڈ کول اور نرمی کی طرف آئیں، کیونکہ یہ آپ ہی کے بچے ہیں، اور یہ جو دور ہے نا اس نے بڑی جلدی پلٹا کھایا ہے، اور آپ پچھلے دور کی باتیں کرتے ہیں جو صرف 30-40 سال پیچھے تھا، لیکن 30-40 تو بڑی دور کی بات ہے، اس ایک سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو 100 سال میں نہیں ہونے والا تھا۔ تو تھوڑا آپ بھی سمجھیں بزرگوں، اور اولاد بہر صورت ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنا پڑے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات فرمایا کہ جب آپ کا نام آئے اور یہ درود پاک نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر درود پاک پڑھنا لازمی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک محبت کی بھی علامت ہے، اور ویسے بھی یہ نام تو بندے کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسا سکون بندے کو میسر آتا ہے کہ میرا خیال ہے نہ تو وہ کسی بہت بڑے دولت سے مل سکتا ہے، نہ ہی بہت بڑے لمبے چوڑے بندے کو جہاد کرنے سے مل سکتا ہے، جو حضور کا نام سنتے ہی بندے کو لذت آتی ہے۔ اور ویسے بھی علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مطالع المسرات کے اندر لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا نام سن کے اور حضور کا ذکر سن کے جس دل میں ٹھنڈ نہ پڑے وہ مسلمان کا دل ہی نہیں ہے، اور فرمایا جس میں ٹھنڈ آئے، خوشبو اور محبت اور مٹھاس پیدا ہو، اس کو لطف آئے، اس کو دکھ بھول جائیں، اس کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا مزہ پیدا ہو جائے، فرمایا وہی تو مومن کا دل ہوتا ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جب بھی سنیں کوشش فرمائیں درود پاک پڑھا کریں، ورنہ یہ ایک حدیث پر ہی کلام کریں تو بات مکمل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر خیر بھی کرنا ہے، چونکہ آپ کی زندگی اگر ہم آج کل کے معاشرے اور عورتوں کے سامنے رکھیں تو بہت ساری تبدیلی اور چینج اصلی طور پہ آ سکتی ہے۔ اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستان گرامی، جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو فرمایا میری امت یہ طلب کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتا ہے، دوسری روایت میں ہے وہ خندق کا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا 100 سال عربی نسل کا تیز گھوڑا دوڑتا رہے، جتنا وہ سفر کرے گا اتنا دور اس کو جہنم سے کر دیا جائے گا۔ اور تیسری روایت میں ہے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی شایان شان اجر بھی عطا فرما دیتا ہے، اور جو ایک روزہ چھوڑتا ہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو فرمایا وہ جو روزہ چھوڑا تھا اس کا کبھی ثواب اسے مل نہیں سکتا جو اس دن کو اللہ نے مختص فرمایا تھا۔ تیسری حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر روز وقت افطار اللہ تعالی میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جب آخری دن آتا ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگ بخشے ہوتے ہیں اللہ ایک رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ حدیث شریف میں اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ آج برکت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، اللہ فرماتا نہیں آج تو نہیں ہے، تو باری تعالیٰ پھر اتنے تعداد میں لوگوں کو بخش دیا، یہ کیا؟ فرمایا مزدوران ہون اجرت بھی پوری نہ دے ماں، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، اور مزدوران اجرت بھی پوری نہ دے ماں، مطلب انہوں نے مزدوری تو کی ہے نا، تو میں رب ہوں، میں ان کو اجرت دے رہا ہوں، اور اجرت یہ ہے کہ جاؤ بے تمہیں بخش دیا گیا، جاؤ بخش دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اسی رمضان المبارک کی شان و عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے،
تو فرمایا جتنا رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا کھولنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا، اور اتنا کھلوانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا حضور ہمارے پاس تو اتنا زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے کہ روزہ کھلوائیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ایک گھونٹ دودھ کا ہو یا پانی کا ہو یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، فرمایا تم اس سے افطار کروا دو تو تمہیں یہ ثواب ملے گا کہ جتنا اسے اتنا آپ کو ثواب، اور اگر پیٹ بھر کے کھلایا فرمایا اللہ تمہیں حوض کوثر سے پیٹ بھر کے پانی پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رمضان المبارک کی برکات جن کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس و انور و اطہر سے بیان فرمایا۔ اور پھر اگلی حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کوا پیدا ہونے والے دن سے اڑنا شروع کرے مرنے والے دن تک اڑتا رہے، جتنا یہ سفر طے کر جائے گا اللہ اتنا دور ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ کوے کی مثال کیوں دی ہے؟ باقی بھی تو جانور ہیں نا، تو کوے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں دو وجوہات۔ پہلی وجہ کہ یہ کوا بڑی لمبی عمر رکھتا ہے، بس اوقات 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے، جتنے پرندے ان سب میں سے لمبی عمر رکھنے والا یہ کوا ہے۔ اور دوسری بات یہ تیز بہت ہوتا ہے، بہت تیز سفر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بڑی بڑی چیزیں پھنس جاتی ہیں، کوا کبھی کبھار پھنستا ہے، کبھی کسی دی قسمت ہری ہوئی ہوئے تھا، ورنہ کانت ہتھیاں آ جاوے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کوئی زیادہ طریقہ بندہ دے بڑا کان دا پوترے، آپ کی بولی میں یہ ایک کہاوت ہے بڑا کان دا پوترے، ہاتھی نہیں پیا ہوندا۔ تو یہ جو کوا ہوتا ہے یہ بڑی بلا کی غضب کی تیزی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ تو کہا اتنا تیز اور پھر اتنی لمبی عمر، یعنی 1000 سال ایڈا طریقہ پکھو اڈے تو پات تمڑ کرے سی، تو فرمایا جتنا سفر یہ کرے گا اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے والے کو اتنا جہنم سے دور فرما دے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے منہ سے عمومی طور پہ افطاری سے پہلے کچھ نہ کچھ اسمیل آتی ہے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے جو روزے دار۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے مسواک ہی نہیں کرنی، یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لے، روزہ رکھ کے مسواک کی جا سکتی ہے، وہ خشک مسواک ہو تب بھی اور تر ہو تب بھی۔ تر مسواک کرنا یہ سنت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تر مسواک بھی کی جا سکتی ہے اگرچہ کسی بھی چیز کی ہو، بس اوقات کئی ہوتے ہیں جیسے نیم وغیرہ اس کے اندر تھوڑا ذائقہ بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ نہیں توجہ فرمائے، اگر ذائقیاں دے نال ٹوٹن لگا تو پھر تے تسی ساڈے ٹوبے آ کے وضو کرو تو پانی بڑا کوڑا ہے، تے مڑ کراچی والے تو سارے ہوئی ہیں بدے راسن، وہ بہت کڑوا پانی ہے بھائی وہاں کا، سمندر کا پانی، اور اس کے کنارے پر پانی بہت وہ سارا فلٹر کر کے پیتے ہیں بیچارے۔ تو اگر ذائقوں سے وضو ٹوٹنے لگے موڑ تو بھائی گال آ گئی نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو تر مسواک کی جا سکتی ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی محبوب سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں برش کرنے میں علماء فرماتے احتیاط کی جائے، یا تو سادہ کیا جائے، اس کے اوپر وہ جو اس کی پیسٹ ہوتی ہے وہ نہ لگائی جائے، چونکہ وہ جب پھرتا ہے تو اس کے ذرات اندر جانے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال مسواک کی جا سکتی ہے، تو وہ منہ دی خوشبو بنا دو ہفتہ مسواک ہی نہ کرو، نہیں توجہ فرمائی۔ تو یہ جو قدرتی آٹومیٹک ہو جائے، ہر روز سحری کے وقت اٹھیں، تہجد پڑھیں، مسواک کریں، اور ہو سکے تو قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت بھی کریں، جو میں نے مشورہ دیا تھا جاری ہے۔ قرآن دا روزانہ دا سپارہ شروع کیتا ہے کوئی نہیں کیتا؟ میں نہیں کیتا ہے، بڑا دس دا میں تو ہاں، تراویح والا الگ ہے اور دوسرا الگ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ اگر 2 پڑھ لیں تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے کو آپ اس کی برکات کو سمیٹیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے، فرمایا یہ کستوری اور مسک جس کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لوگوں
ہر عمل کی جزا ہے، ہر عمل کی، اور ہم دیتے ہیں۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا۔ اب اس کے علماء نے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے خود جزا دوں گا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اے دی جزا میں نہیں تانوں دسنی، ایک قیامت والے دیہاڑے جس لے میں تانوں عطا کرسانا تے پھر تانوں پتہ لگے گا۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، یعنی اتنا اس کا اجر ہے، اتنا اجر ہے اس کا۔ فرمایا یہ جب دوں گا قیامت والے دن خود تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی علماء نے جو بیان کیا مزہ آ جائے گا سن کے۔ فرمایا یہ جو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، تو فرمایا اس کا دوسرا معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے رکھا ہے، قیامت والے دن میں تجھے اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ گرامی قدر حضرات، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ کتنی خوشیاں؟ فرمایا پہلی خوشی کیا ہے؟ فرمایا جب وہ افطاری کرتا ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اب وہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ خوش اس لیے ہو رہا تھا یا اللہ میں ایڈے یوگا کوئی نہیں سی جڈا تیرا کرم ہویا ہے، میں سارا دن میں تو نہ فریج کوئی چھڑدا سی تو نہ ریڑی فروٹ دی چھڑدا سی تو ہر شے کھا جاندا سی، پر تیرا حکم سمجھ کے تو توفیق دیتی میں ساری دیہڑ کٹ گیا۔ مطلب وہ اندر ہی اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی اس عطا پر، اللہ کی اس توفیق پر، اللہ کے اس فضل پر۔ تو فرمایا یہ جو بندے کا اندر ہی اندر سے اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے نا، یہ ہے افطاری کے وقت اس کی خوشی۔ اور پھر سامنے اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، پھر وہ بندہ دیکھتا ہے پانی بھی ہے تو جوس بھی ہے تو فروٹ بھی ہے تو یہ ساری نعمتیں، باری تعالیٰ میں ساری دیہڑی تیری منی رکھی ہے، کڈا کرم کیتا ہی۔ تو مطلب یہ اندر ہی اندر سے اس بندے کو ایک خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر روزے کی ساری برکات اور فضائل اس کے سامنے ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب وہ روزہ پورا کرتا ہے تو اس کو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشی عطا کرتا ہے۔ افطار کی بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی بھی ہے، اللہ کے فضل اور مہربانی کی بھی ہے۔ تو فرمایا ایک خوشی اس بندے کو یہ ہوتی ہے کہ میں اب روزہ افطار کرنے لگا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دے دی، میرا کام مکمل ہو گیا، قبول وہ فرما لے۔ اور دوسری خوشی کیا ہے؟ فرمایا دوسری خوشی ہوگی جب اسے اپنے رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے الگ پیکج ہوگا، روزے داروں کے لیے میں نے کیا کہا؟ الگ پیکج ہوگا اپنے رب کا دیدار کرنے کا۔ اور یہ یاد رکھ لیں قیامت والے دن سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ یہ بخشا جانا، جنت میں جانا، حوض کوثر کا پانی، پل صراط سے گزر، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، یہ سب اللہ کے انعام ہیں اور اللہ ہمیں دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کا دیدار کروا دیا جائے۔ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، اس واسطے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر اپنے آپ کو ضرور تیار کیجئے کہ ہم نے رمضان کی برکات کو بھی حاصل کرنے اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ میرا خیال اتنی باتیں سن کے ہمارے اندر ایک شوق تو پیدا ہوا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر اگر بات نہ کریں تو پھر بھی لطف نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل فرمایا، اور یاد رکھ لیں یہ آپ احباب جتنے بیٹھے ہیں کئیوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی، قرآن مجید کو اللہ نے جب نازل کیا نا تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ نے رمضان میں نازل کر دیا تھا۔ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ نے رمضان شریف میں قرآن کو نازل فرما دیا تھا۔ اور رمضان شریف کی کون سی رات تھی جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، برکت والی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں یہ نازل کر دیا گیا تھا قرآن، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ویسے پہلے آسمان سے دنیا والوں کی طرف اور بالخصوص جو حضور کی جانب قرآن آیا وہ 23 سال کے عرصے میں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر۔ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے سارا قرآن نازل فرما دیا لوح محفوظ سے پہلے آسمان، پھر جبرائیل کی ذمہ داری لگا دی، فرمایا جتھے جتھے میرا حبیب جاوے تے جنی لوڑ پوے وہ نہیں لئی جامی، پھر وہ اتنا ہی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے کے آتے تھے۔
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پہلی جتنی کتابیں تشریف لائی ہیں، جزاک اللہ، پہلے جتنی کتابیں تشریف لائی ہیں آپ ان کتابوں کے بارے میں ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ایک ہی مرتبہ عطا کی جاتی تھی کہ یہ لو اور پڑھو اور اس میں جو مسائل ہیں ان پر عمل کرو۔ یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یک دم پوری کتاب کو پڑھیں، اسٹڈی کریں اور اس میں دیکھیں کیا ہے اور اس پر پھر عمل کریں، یہ مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا دین آہستہ آہستہ آیا ہے، دین فطرت اس کو اس لیے کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت ہے، پہلے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسٹرڈ کی طرف آتا ہے، پھر اس کے بعد کھیر وغیرہ کی طرف آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چوری کی طرف آتا ہے، پھر وہ روٹی نرم کھاتا ہے، پھر اس کے بعد عام روٹی، اور پھر اس کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے ہر چیز کھانے کا، آہستہ آہستہ۔ ہمارا دین بھی آہستہ آہستہ آیا، پہلے کلمہ تھا، اس کے بعد وضو کا حکم آ گیا، پکے ہو گئے نماز کا آ گیا، پکے ہو گئے حج کا آ گیا، پکے ہو گئے جہاد کا آ گیا، پکے ہو گئے زکوٰۃ کا آ گیا۔ یہ ہمارا دین اسلام ایسے آیا، یہ یک دم اگلے پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام کے بعد جب کوئی آتا تو وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین سکھائیے، تو آپ کہا کرتے تھے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، تو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتا جی ٹھیک ہو گیا۔ حضور فرماتے تھے اس کے بعد ان تقیم الصلاۃ، ہن تو نماز پڑھ، وتؤتی الزکات، تے ہن تو زکات ادا کر، بس فرماتے تھے یا یہ تیرا دین ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ آتا تو آپ فرماتے انت حج البیت، تے ہن نال حج بھی کر، جے پیسے ہے نہیں تا نہیں توجہ فرمائی۔ دیکھو آہستہ آہستہ، پہلے صرف 3 باتیں، اللہ رسول نو مانتے، نماز تے روزہ، بس بس بھائی، بعد میں آیا حج، تیسری مرتبہ آیا روزہ۔ نبی پاک علیہ السلام یوں دین سکھاتے تھے، یہ نہیں کہ ایک بندہ آیا ہے انہوں آ کے اجو چالتے سارا کچھ کر کے آ، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آج بھی سن لیجئے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، رمضان شریف آ گیا نا، کئی بندوں کی عادت یہ ہے ویسے اچھی، لیکن ایک اعتبار سے بری عادت بھی ہے، اچھی اس اعتبار سے ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ نماز شروع کر دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور تہجد شروع، یہ بہت اچھی عادت ہے، لیکن بری کس اعتبار سے ہے کہ جس دن عید پڑھ دن اس دن چھڑ کے ٹر جاندن، یہ بری عادت ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف آ گیا نا، صرف نماز تے صرف ایک سپارہ قرآن ایو پڑھ، زیادہ تسبیحاں نہ پڑھ، بے شک زیادہ تو نہ نفل پڑھ، او زیادہ نہ من کے گیڑ، لیکن سدا بہار تے کرنا یار۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان ختم ہوا اور آپ کی بھی چھٹی ہو گئی ہیں؟ بھئی رمضان آتا ہے تو فرمایا شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، تو جو ہی عید ہوئی ہے تو مڑ شیطان کھول گیا تو موڑو دنال، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو چاہیے یہ کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، خیر الامور اوسطھا، فرمایا جو درمیانے کام ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں، یعنی بہت بڑا بھی صوفی نہ بن، سمجھ آ رہی میری بات ہے، بڑا صفاٹ آپ کی بولی میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ، میں جناب علی ہر شاید در جناب تے بہت ذرا نکما بھی نہ بن، میں درمیانہ جیا کام رکھ، بھئی جڑے فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، بس کر، تے ہر ویلے تسبیحاں تے من کے تے اگلے نو دبی رکھنا، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو یاد رکھ لیں، صوفیاء نے لکھا ہے عبادت تکبر پیدا کرتی ہے۔ بندہ 4 نماز پڑھنا لپ پے نا تو ایویں پورے محلے نو آتے تے سارے موئے پے نے، تے سارے بے ایمان تے کہیں لوڑ دے نے، بھئی جے تو شروع کر رہے ہیں پچھلے تے نہ دھک، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں دبی کھڑدا ہی میرے بھائی، یہ عبادت تکبر پیدا کرتی ہے۔ عبادت کر لیکن دوسرے کو حقیر نہ سمجھ، سمجھ آ رہی؟ اگرچہ وہ عبادت نہیں کر رہا، اگرچہ وہ تیرے سامنے مسجد میں نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ادا میرے مالک کو پسند ہو، اس کو لے آ ادھر، اس کی تربیت کر، لیکن حقیر نہ جان۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کی رہی ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ جو علم ہے یہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے۔ 4-5 کتابیں بندہ زیادہ پڑھ جاتا ہے، اگلے بندہ چل میں نہ گل کر، میں نہ میرا مناظرہ کر، میں نہ کر، او یار کیڑے کمی پی گیا، تینوں چنگا پڑھایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں برادریوں میں جڑا زیادہ پڑھ جائے، لے پوری برادری نہ جو دے سینگ رال جان تا گل ہوئی نا، نہ منو، نہ انہیں ویاہ تے تواڈے قابو آنا ہے، نہ شادی تے قابو آنا ہے، نہ مکان بنا دیاں قابو آنا، او دی ٹانگ وکھری ہونی ہے، بس یہ ایسے ہے، مطلب جی ٹھیک ہے۔
ابھی جو دوست آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا اوپر تشریف لے جائیں، چونکہ یہ بار والا سین مکمل ہو گیا تو آپ اوپر تشریف لے جائیں. آپ ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ؟ اللہ اکبر. تو یہ جو عبادت ہے یہ بھی تکبر پیدا کرتی ہے. عبادت کریں لیکن اپنے نفس کو بھی قابو رکھیں. یہ جو علم ہے یہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے. علم حاصل کرو لیکن اپنے نفس کو قابو میں رکھو. ٹھیک ہے؟ اپنے نفس کو کیسے سمجھائیں علم کے بعد؟ فرمایا علم وہ فائدے مند ہوتا ہے جتنا علم بڑھتا جائے اتنا عمل بھی بڑھتا جائے. اب علم تو بہت ہے، عمل نام کی شے کو نہیں تو فائدہ. اپنے آپ کو یوں سمجھاؤ گے انشاءاللہ یہ آپ پہ سدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ حسن تکبر پیدا کرتا ہے. جدی ماڑی جی چٹی چمڑی ہوئے دوے بندے بندہ ہی نہیں سمجھتا. ڈاڈی اوکھی گال کر گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حسن تکبر پیدا کرتا ہے. اس حسن واہ بائی واہ اللہ دے آپ بندے یہ کو صدا رہنا ہے. اصل حسن وہ حسن سیرت کا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سیرت ٹھیک ہونی چاہیے، کردار ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ رسول کی محبت پوری ہونی چاہیے. سامڑا بھی ہوئے گا تر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ چٹی چمڑی جن کی ہوتی ہے وہ بھی کسی بندے نو بندہ نہیں نہ سمجھ دے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ پیسہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے. ہاں یہ میں چیزیں گنوا رہا ہوں. پیسہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے. پیسہ ہوئے تو بندہ اہم ہے فرعون بننے نو دل کرتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیسہ ہو تو فرعون کبھی نہ بننا. یہ چھوٹے چھوٹے فرعون ہماری گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فرعون، چھوٹے چھوٹے. یقین اللہ تے کار ایک پھوڑے دی مارنے. آپ میری بات کو نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ تے آکڑے ڈیے بھی چھڑ گلاں دے جناب. وہ تیرے کول 4 پیسے آ گئے نے اپنے نفس نو قابو کیویں کراں؟ تو میں کہ صرف اپنے آپ سے یہ پوچھ لے حلال دے نہیں یا حرام دے نہیں. تینوں اوتھے نت پہ جائے گی. نت ہے گلاں کرنا ہے، پاٹے خاں بننا ہے. تے وڈا فرعون نہیں ڈگیا تو پہلی دوئی والا بچہ ہے. تو کیا چاہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو. اس واسطے یہ جو دولت ہے یہ تکبر پیدا کرتی ہے. میں جناب علی گڈیوں دے وچ ٹھوک دیتی، جناب علی منڈیاں نو کٹ دیتا، گلی چوں کو نانگیاں نو کٹ دیتا. جناب علی فلاں. یار کیا مطلب؟ یہ چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں. ان سے بچنا چاہیے. لیکن صدقے جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری آل پر، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی آل پر یقین فرمائیں. ان کے اندر اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے آپ کو پتا سید سچا ہوئے تو حسن بھی راج ہوندا ہے. تو علم تو پھر انہاں دے گھر دی شے ہوئی. تو عبادت جو انہاں نہیں کرنی تو مڑ کرنی کس نے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود طبیعت سبحان اللہ. آپ حضرت مولا مرتضیٰ کو دیکھیں. آپ مٹی پہ سوتے ہیں، نبی پاک اٹھاتے ہیں قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی دیا. مٹی کے باپ کہہ کر کو ہے اٹھ. کیا مطلب ہے یار؟ خدا کا شعر ہے. سوچنے والی بات ہے نا. خدا کا شعر ہے لیکن اس کے باوجود عاجزی کا یہ حال ہے. پتہ چلا جن کو نبی پاک نے سنوارا ہے نا ان کی یہ حالت ہوتی ہے. گرامی قدر حضرات، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک پتہ کتنی محبت فرماتے. آپ تشریف لاتی حضور تے کھڑے ہو جاتے. جب میرے آقا جاتے ہیں سیدہ پاک کھڑی ہو جاتی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام ماتھا چومتے ہیں، سر اقدس کو سونگتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ اپنی لاڈلی شہزادی سے ایسے ہی اظہار محبت فرماتے ہیں، وجہ؟ فرمایا اس کا نام ایک زہرا ہے اور زہرا کلی کو کہتے ہیں اور یہ ہے جنت کی کلی. اللہ اکبر. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کا؟ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں بتاؤں اور یہ سبق بھی ہوگا ہمارے لیے. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو کلی کیوں کہا گیا؟ پھول بھی تو کہا جا سکتا تھا. اس ذرا پوائنٹ کو سمجھنا ہے آپ حضرات نے. پھول آپ کے بیٹوں کو کہا گیا. حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین ریحان طیہ. فرمایا حسن و حسین میرے پھول ہیں اور ان کی والدہ کو کلی کہا. وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنیے اللہ کر کے یہ سمجھ آ جائے آج کے معاشرے کی عورتوں کو. کلی پہلے ہوتی ہے بعد میں پھول کھلتا ہے. کیا میں نے کہا؟ کلی پہلے ہوتی ہے پھول بعد میں کھلتا ہے.
यानी इसको मैं अब समझाने लगा हूं, ये जो कली होती है ना, जितना इसका फूलों का हुस्न होता है, ये सब कली अपने अंदर ऐसे बंद किए हुए होती है। सैयदा ज़हरा को कली इसलिए कहा गया है और फूल इसलिए नहीं कहा गया कि फूल का हुस्न वाज़ेह होता है और कली का छुपा हुआ, चूंकि आप औरत हैं, फरमाया आपका हुस्न छुपा हुआ है, आपका हुस्न वाज़ेह नहीं है। और ये इशारा है आपके पर्दे की जानिब, ये इशारा है। तवज्जो है कोई नहीं आप हज़रात की? अगर इस बात की गहराई तक आप जाएं तो आपको मसला सारा यहां समझ आ जाएगा। सैयदा पाक को कली कहा गया चूंकि औरत जात है ना, जितना हुस्न औरत का पर्दे में रहे उतना ज्यादा औरत फायदे में रहती है। और यह सैयदा पाक का नाम ज़हरा रख के इशारा दे दिया कि औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान शरीफ आ गया भाई, और आपको पता है हमारे इस मरकज़ में ये जो चंदा इकट्ठा करने का होता है ये रमज़ान शरीफ में ही होता है। तो लाओ खां ज़रा जोर, उठो भाई, आ जाओ तुसी भी, जेबां नूं हरकत दिओ भाई, को रत्ते रत्ते तो पीले पीले नोट कड्डो ना एक बारी। ऐ सब तो पहले मेरा रखो भाई, इधर इधर इधर, चलो को सानू भी सवाब दी जावे यार। ऐथे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ज़रूर खिदमत कीजिए मस्जिद की। ये मेरा ख्याल मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये सारा रमज़ान शरीफ में ही होता है। वैसे आप लोगों का ताउन जारी रहता है, ये आपको हर जुमे याद करवाते रहते हैं कि आप मस्जिद की खिदमत करें। और ये बसा औकात दरवाजे में खड़े होकर भी आवाज़ देते हैं। और हो सकता है, मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मैनू चंगा कोई नहीं लगता, मैं कहा यार ये अपने वास्ते कर दें तो मैं भी तेरे नाल हाँ। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जे अपने वास्ते मंगते ना हाजी हो रही तो मोड़े मैनू भी नहीं चंगा लगता, मैं तेरे नाल हाँ। अगर नहीं मंगते तो मसीत वास्ते, मैं कहा मुड़ खलो रहो, फिर आप महसूस ना फरमाओ। कहता जी मैनू आ गई समझ। तो बस औकात आ जाता है जहन के अंदर, ये बड़े बड़े वसवसे होते हैं शैतानों की जानिब से। तो बहरहाल मंगना बड़ा औखा ही ने, मैं तुहानू दसदा पिया, बड़ा औखा ही ने भाई जान। ये सारे अल्लाह के फजल के नाल खांदे पींदे लोग जे, लेकिन ये बावजूद खलो के मंगते हैं, पर अपने वास्ते नहीं, अल्लाह के घर वास्ते। तो आप ज़रूर अपनी जेबों को हरकत दीजिए, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। और जो बात मैं कह रहा था ज़रा उसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको जो ज़हरा कहा गया तो ये तमाम तर जो हुस्न था वो पर्दे में होता, उस कली को कहते हैं। ये इशारा इस जानिब है कि औरत अगर पर्दे में रहे तो ही उसकी भलाई है। और इधर भी देखें ताकि मैं इस बात को, ये मैं एक ऐसी बात कहने लगा हूं, आपका जी चाहे आप बोलें, ना जी चाहे आप ना बोलें, लेकिन जो मैंने दीन पढ़ा है ना, जो मुझे समझ आई है, मैं बिल्कुल मुनसिफ मिजाजी से रमजान में मिंबर पे बैठ के सही कहने लगा हूं। जितनी औरतें इस्लाम की खवातीन बन के रही हैं और बापर्दा जिंदगी गुजारी है, अल्लाह ने उनको औलाद भी नेक अता फरमाई। शायद कभी कभार कोई आजमाइश के तौर पर बच्चा बिगड़ जाए तो अलग बात है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, वरना मेरे रब ने उनको औलाद अच्छी अता फरमाई है। ये मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, पता नहीं आप इसको समझे या नहीं समझे, बोलने से महसूस हुआ कि आप बात समझे जरूर हैं। और जितनी औरतें बेपर्दा रही हैं, और इस बेपर्दगी से मुराद आवारा होना, इस्लाम की मुखालफत करना और बक बक करना, उनकी औलादों में सिवाय कमीनगी के कोई और चीज पैदा नहीं हुई है। मेरी बात लिख लो, ना माने। अब ये बात जाहिर सी बात है, ये हमारा हर जुमे वीडियो बनती है और ये लाखों लोग सुनते हैं, और यकीन करें कईयों को बड़ी पीड़ होती है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैसेज भी कभी कभार, तो यहाँ क्यों आख्या, तो यहाँ क्यों आख्या, तो यहाँ क्यों आख्या। मैं कह ये पढ़े है तो आख्या तेरे प्यो की परत नहीं हूँ किमें होवा, मैं हूँ तेरी मर्जी के मुताबिक मैं तकरीर करा, मर रहे तो जो नहीं फरमा रहे भाई, जो कुरान और हदीस में वही बयान करूंगा ना। तो जो मुझे समझ आया मैंने आपको बताया कि जो औरतें इस्लामी खवातीन बन के रही और उन्होंने पर्दा किया और इस्लाम की छतरी के नीचे रही, अल्लाह ने औलादें नेक अता फरमाई। और जिन्होंने आवारगी को अपना सब कुछ समझा और तरक्की के नाम पर बेहयाइयां की और इस्लाम की मुखालफत की, उनके हां सिवाय कमीनगी के कुछ नहीं पैदा हुआ। मेरी बात लिख लें आप हजरात।
دوستان گرامی، اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو کم از کم یہ سمجھا دیں. آج کہتی ہیں بچے نیک نہیں پیدا ہو رہے، تو میں کہ ماں پیو تے ہی جانا ہے، سدھے ہو جاؤ، ہو جان کے سدھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے نا، بچے سارے نیک ہو جائیں تو میں جو مرضی کراں. یعنی بچے 5 نمازاں بھی پڑھیں، بچہ قرآن بھی پڑھے، بچہ سویرے بھی سپارہ پڑھن جاوے، شامی بھی جاوے. ابا جی آپ میں تھکو ہونا نہیں توجہ فرما رہے. یعنی انہاں بچیاں دے سامنے کر کے وکھا کچھ، خود مصلی بچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی آپ گھر میں کام کرتے نا، کوئی اینی ون کام شروع کر دیں آپ، چھوٹے بچے آپ کے ساتھ شروع کر دیں گے. اور آپ نے یہ بھی تجربہ کیا ہوگا، شاید کسی نے نہ کیا ہو، کر کے دیکھ لینا. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، چھوٹے بچے ایویں تھوڑے نال آ کے رکوع بھی تو سجدہ بھی تو اگے لمے پے جان گے. یہ دا مطلب ہے بچہ جو وید ہے نا وہ کردہ ضرور ہے. تیری ابے اور یار ویلے ستے پے نے، تو پھر انہاں بچیاں نے کی کرنا؟ میرے بھائی ہم سب کو چاہیے ہم ان کے سامنے کر کے بھی تو دکھائیں نا. ان کے سامنے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. آ جاؤ پترو سارے سپارے چوک کے لے آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیے. ماحول تو بن سکتا ہے، پر ایک گلاں صرف تقریراں جوگیاں رہ گئیاں، اکثر صرف تقریراں جوگیاں. لیکن بہرحال بتانا ضروری ہوتا ہے. اتنے مجمع میں سے اگر 2-4 بندوں نے بھی عمل کر لیا، مول تو پورا ہو گیا نا. پرفتن دور ہے، کوشش فرمائیں گے. دوسری بات گرامی قدر حضرات، یہ جو پردے کی مخالفت کرتی ہے نا، ان کے لیے میں ایک اور بات، یہ باقاعدہ سرچ ہوئی ہے، یہ پچھلے سال مکمل ہوئی سرچ. وہ کہتے ہیں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں جیسے ان کی عزت محفوظ رہتی ہے نا، ویسے ہی ان کے حسن میں بھی برکت آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جلد ہے نا انسان کی جلد، اس کے اوپر جب ڈائریکٹ سورج کی شعاع پڑتی ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک تجربہ کہتا ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں. کوئی بندہ صرف 1 مہینہ باہر دھوپتے آنا جانا شروع کر دے، ہوں فوٹو چیک کے رکھ لو تو دھوپتے آن جان تو بعد 1 مہینے بعد دیکھ لے تو یہاں اپنے آپ کو پچھاڑنا ہی نہیں. یہ عمومی طور پہ جو مکان بناتے ہیں نا، عمومی طور پہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بندہ پوچھتا تینوں کی ہویا ہے؟ اسی سمجھ رہے ہیں بھی شاید یہ مکان تے خرچہ بہت ہوندا پیا. وہ خرچہ نہیں، یہ دھوپتے کھلوندا مستریاں دے پیچھے، وہ رنگ سارے اڈے پے ہوندے نے، حالانکہ ہوتا وہی بندہ ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کبھی. یعنی میں نے یہ 2-4 بندوں پر یہ تجربہ کیا، اس لیے میں نے یہ مثال دی. مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو دھوپ ہے یہ انسانی جلد کے حسن کو ختم کرتی ہے. اور دوسری بات، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا حسن صرف اس وجہ سے نہیں ختم ہوتا، ایک اور وجہ بھی ہے. یہ جو مرد کی آنکھیں ہوتی ہیں اس میں بھی شعائیں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑا اثر دکھاتی ہیں. آپ نے یہ سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نا، انہاں نوں پوچھ ویکھ لو، یہ ہن بھی گوشت لین جان نا انہاں نے اپنا ایک تھیلا رکھے ہوا ہے. پتہ نہیں ہن ہیں کہ پتہ نہیں وہ لگے گئے یا پتہ نہیں بابے نوں گل دے بھی ہو کے کوئی نہ. ٹھیک ہے، اگر صحت مند ہو تو کدی چلے جانا چاہیے، ورنہ خود جائیں. ایک جولا اور اگے کہ اخبار لپیٹ کے نا یہ وچ مینوں پا کے دے. میں نے نا ایک مرتبہ بڑا چھوٹا ہوتا تھا، میں نے کہا یار یہ جوڑے والا کی چکر ہے بھی تو جوڑے تو بغیر ابا جی جاندا ہی نہیں. تو مینوں کہن لگے اوئے مولوی اے جڑی لوکاں دیاں نظراں ہوندیاں نے نا، اے جدوں گوشت بار بار پہن تے اے دا سارا مزہ خراب ہو جاندا ہے. یقین کرو وہ بات مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ جو گوشت ہوتا ہے نا، یہ اس کے اوپر اگر لوگوں کی نظریں پڑ جائیں اس کی برکت اٹھ جاتی ہے، حسن اٹھ جاتا ہے، خیر اٹھ جاتی ہے. تو یہ جب عورتوں پہ نظریں پڑتی ہیں ان کی بھی حسن اور خیر ختم ہو جاتا. لیکن مجھے آج تک اس مسئلے کی کوئی جواب نہیں دے سکا. 3 سال سے میں سوشل میڈیا پر بھی کہہ رہا ہوں، عورتیں موبائل لیتی ہیں نا تو اس کے اوپر کور چڑھا لیتی ہیں. اور یہ تو ساڈا تو سادہ کور ہے نا، وہ اتے والا این والا بھی ہوتا ہے، بک کور اس کو کہتی ہیں، کتاب کور، بک کور اس کو کہتی ہیں. تو میں نے کہا اس کی حفاظت وجہ مولویاں والیاں گلاں کر دیو، اے باہر ہویا تینوں جریٹاں لگن گیاں. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، تیرا موبائل پردے میں رہے تو اینو جریٹاں نہیں لگدیاں، یہ فائدے چ رہ جاندا ہے. تے بی بی جے تو پردے چ رہے تو نہ تینوں جریٹاں لگ سن، نہ تیرا مسئلہ خراب ہوئے گا، تینوں بھی فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا. ہے تو سمجھنے والی بات. لیکن بس اوقات یہ چادر کو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نا یہ کوئی معاذ اللہ قید خانہ ہے، جبکہ یہ چادر، یہ یقین فرمائیں، یہ عزت کا سبب ہوتی ہے. ہاں آپ دیکھیں کتابیں ساری ہوتی ہیں لیکن کسی کے اوپر چادر اور کور نہیں ہوتا، صرف قرآن کے اوپر ہوتا ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کی عزت کا سبب ہے. عورت کو چاہیے اپنی عزت کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا
توجہ ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ہم آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتائیے عورت کی سب سے اچھی خصلت کون سی ہے؟ تو فرمایا لوگوں نے جواب دیا، حضور نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہے. کہندے میں نہ اتھرا کر کے اٹھیا تو میں گھر ٹر گیا، تو میں نے جا کے سیدہ سے کہا سیدہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی خصلت کون سی ہے؟ میں پوچھا. حالانکہ حضرت علی خود کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرما انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی دروازہ ہے. اتنا بڑا عالم جس کا نام لینے سے بندے کو علم آ جائے، اتنے بڑے عالم حضرت سیدہ کے پاس میں آج اے سوال ہویا ہے، جواب کیا ہے؟ آپ نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا. فرمایا اس کی سب سے اچھی خصلت یہ ہے غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے. مولا مرتضیٰ واپس شریف لائے، ابھی بات چل رہی، فرمایا حضور میں جواب دے ماں؟ فرمایا دیو. تو فرمایا عورت کی سب سے اچھی خصلت یہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں ہے، میری دھی دا جواب ہے. ہائے ہائے توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بھائی جان فرما رہے مجھے خالد بھائی نام ہے میرا خیال، خالد بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ عمومی طور پہ ابھی بھی ہم بھی دیکھیں تو جہاں تک ہمارے کپڑا رہتا ہے وہ جگہ صاف ہوندی ہے، جتھے نہ ہوئے وہ جگہ واضح محسوس ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ کپڑا پردہ بھائی جان پردہ ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس واسطے یہ ہونا چاہیے. لیکن آخری بات میں عرض کروں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا. تو فرمایا رات میں اٹھانے کی وجہ، فرمایا غیر مرد نہ دیکھیں. مرضی ہے آپ کی، کیا پیغام لیا آپ نے؟ آج عورتیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے، باندھا کس نے ہے ان کو؟ ہماری عورتیں تو کھلی ہوئی ہیں. اب اس سے آگے کیا آزادی چاہتی ہیں؟ وہ اسلام کی ریڈ لائن ہے، وہ تمہیں کوئی نہیں کراس کرنے دے گا. وہ الگ بات ہے کہ یہاں صرف اس پاکستان میں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے. جس دن یہ نظام آ گیا یقین فرمائیں یہ جتنے اسلام کے باغی ہیں ان کا حشر دیکھنے والا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آج تو ہر بندہ یا اسلام کا دشمن ہے یا وہ اسلام والوں یعنی مولویوں کا دشمن ہے. سمجھ آئی نا؟ اب مولوی بھی جو اسلام کے خدمت گزار ہیں میں بھی انہی کو مانتا ہوں. اے جڑے پیر نے کھوتے بجاؤن والے تے دانت بجاؤن والے تے کتے لڑاؤن والے، اے جڑے مولوی نے حضور دے گستاخ نے میلاد دے 11ویں دے، اے جڑے صحابہ نو پے جاندے اہل بیت نو، رنگ تا مولویاں والا ہے نا. پر میں بھی ان کے مخالف ہوں، جو سیدھی بات ہے. ہمیں وہ بندہ چاہیے، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو نہ خود شرمندہ ہو نہ دین کو شرمندہ ہونے دے، نہ خود بے ادب ہو نہ صحابہ کا بے ادب ہو، نہ اہل بیت کا بے ادب ہو نہ ولیوں کا بے ادب ہو. جیسے آپ تصویر دیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات. حضرت عطار کی تعلیمات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر بات جو دین کے مطابق ترازو پر تلی ہوئی وہ بات، دوسری بات ختم. میرے بھائی یہ مسئلے بہت خراب ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ مولوی سارے صحیح ہیں، نہیں، ان کے اندر بھی کئی ڈیزل پٹرول CNG آپ نے نہیں توجہ فرمائی. اب مجھے اشارہ بھی تو دینا پڑتا ہے نا. ایسے آلو ہوتے ہیں جہاں چاہو ان کو فٹ کر لو. کاش کہ تم مصطفیٰ کے ساتھ فٹ ہو جاتے، مزہ پھر آتا. انہوں نے اپنی سیٹ اپنے مقصد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوا. بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. وقت کے دامن میں گنجائش کوئی نہیں. یہ 2-3 مسئلے ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا. لیکن آج کی جو خاص بات آپ کی خدمت میں بتائی، اپنی عورتوں کو بتائیں اپنے تقدس اور اپنی پاکیزگی کا لحاظ رکھیں. جب بندہ رکھتا ہے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی.